کہ آج آپ لوگوں کا اجلاس ہوا اور کیا اہم فیصلے ہوئے اور تحریک کب شروع کرنے جا رہے ہیں؟ تحریک ہماری بالکل چل رہی ہے. ہماری تحریک اگلے فیز میں داخل ہوئی ہے جس میں اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد میں عنقریب لائرز کنونشن ہوگا جس میں آل پاکستان لائرز کنونشن ہوگا. پورے پاکستان سے ریپرزنٹیشن ہوگی. ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے اس وقت اور وہ یہ ہے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم جو پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ ہے ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے اور ہم اس کے خلاف پوری طرح سے ریزسٹنس کریں گے. ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور ہمیں جو قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا پڑے گا ہم وہ کریں. تو اس کو انڈو کیسے کیا جائے گا؟ اس وقت چیف جسٹس نے بھی حلف اٹھا لیا ہے اور پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا ہے, ادھر سے بھی سارا معاملات ہو رہے ہیں. تو انڈو اس کو کرنے کا آپ لوگوں کا صرف سڑکوں پہ ہی آپ لوگ اس کو کرا سکتے ہیں یا دیکھیں جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے آن 2 counts. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے یہ خفیہ ترمیم ہے جو آپ سب کے سامنے کہ کس طرح اس کو پارلیمنٹ کو خود نہیں پتا تھا اور یہ پارلیمنٹ کو انٹروڈیوس کروائی گئی کسی اور جگہ سے. ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو باقی کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے کہ جس طرح فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا, اگر یہ چلتی رہی اس طرح رہی تو یہ پاکستان کو کمزور کرے گی, وفاق کو کمزور کرے گی. جہاں تک تعلق ہے باقی لوگوں کا, دیکھیں ہماری ذمہ داری ہمارے ساتھ ہے اور جو لائرز نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری ادا کی. دوسری بات یہ کہ ہم نے پورے پاکستان کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مطلب ترقی کیا کرنی چاہیے, پاکستان کو قائم رہنا چاہیے, تو اس میں ہمارا ساتھ دیں کیونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہوگا تو پاکستان ہے, اگر کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں. آپ کی برادری اور سے دوسری بات ایک اور بات کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے اپنے اندر سے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ عدلیہ اپنے اندر سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور یہ جو آئین کی جو مطلب حفاظت کی ذمہ داری ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی ذمہ داری ہے یہ عدلیہ کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یقیناً ہمیں مایوسی ہوئی جو ابھی تک آپ نے بات کی اس پہ مایوسی ہوئی, لیکن بات یہ کہ ابھی جدوجہد جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دن میں عدلیہ جو ہے اپنا آئینی کردار ادا. لیکن آپ کی برادری کے جو دوسرے وکلاء ہیں جو اس وقت ہم نے دیکھا سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے وہ جیت چکے ہیں, وہ تو اس ترمیم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو بڑا واضح چیلنج ہے. دیکھیں ہر جگہ پہ یہ آج کی بات نہیں, ہمیشہ ڈویژنس رہی ہیں. غدار ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہمارے اندر بھی غدار موجود ہے. پارلیمنٹ پوری آپ کی قوم کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ کشمکش چلتی رہتی ہے. ایک طاقتور طبقات ہیں اور ایک وہ طبقات ہیں جو لڑتے ہیں اور رزسٹ کرتے ہیں. تو ہم ان طبقات کے ساتھ ہیں, بلکہ ہم وہ خود طبقہ ہے, بلکہ اس وقت واحد طبقہ ہی لائرز کا ہے کہ جو رزسٹ کر رہے ہیں. تو ہم اپنی رزسٹنس کو جاری رکھیں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو دوسری برادری جی بالکل, تو وہ غدار آپ نے دیکھا جو لائرز موومنٹ کے غدار تھے وہ آج بھی غدار ہیں اور جو لائرز موومنٹ کے ساتھ کھڑے تھے وہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ منیر ملک صاحب جنہوں نے وہ وکلا تحریک چلائی تھی, آج بھی اس تحریک کو شروع کرنے کے لیے منیر ملک صاحب ہمیں لیڈ کر رہے ہیں. یہ میم اگر پاکستان تحریک انصاف بھی جوائن کرتی ہے, کیونکہ کچھ وکلا کا خیال ہے کہ اگر ایک جماعت جوائن کرتی ہے تو پھر یہ جو تحریک ہے وہ اس طرح سے کامیاب بھی نہیں ہوگی اور مختلف سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی جوائن کرتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے ان کو ساتھ لے کے؟ میری بات سنیں کہ بات یہ نہیں کہ کوئی کسی کو نہیں روک سکتا, بلکہ ہم تو میں خود ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتی ہوں کہ ہر سیاسی جماعت, دیکھیں ہر سیاسی جماعت کا کارکن جو ہے وہ اپنے ایک اچھے پاکستان اور اچھے مستقبل کے لڑتا ہے. تو جو کمپرومائزز ہے لیڈرشپ کرتی رہی ہے اور آج بھی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی حکمران جماعتیں بیسیکلی انہوں نے ثابت کیا کہ اشرفیہ کے نمائندے ہیں, یہ اپنے ورکرز کے بھی نمائندے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ورکرز کو, ہر پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کو ہمیں جوائن کرنا چاہیے اور یقیناً پی ٹی آئی جو ہے ان کو بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طرح آپ کو دباتی ہے, آوازوں کو دباتی ہے. تو سیاسی جماعتوں کی, تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں. ابھی قاضی صاحب کو کیسے دیکھ رہی ہیں جو ان کے ساتھ لندن میں وہ بڑا ٹی وی پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان پر حملہ ہوا ہے, وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا. اس کے ساتھ ابھی جو سپریم کورٹ کے اندر موجودہ چیف جسٹس ہیں جو یونٹی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ جو ہوا اس پہ یعنی افسوسناک صورتحال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ایسا ہونا چاہیے. لیکن بات یہ کہ جب جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ تہذیب بھی نہیں پنپ سکتی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو ہاتھ باندھ کے جی قاضی صاحب یا ان کو شاباش دیں, تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے اوپر قوم جو ہے انہوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے. اور یہ قاضی صاحب ساری زندگی ان کو یہ جو ایک نفرت کا سامنا جو کر رہے ہیں, مجھے افسوس ہے اس چیز کے اوپر. ظاہر ہے پاکستان کی ایک ریپرزنٹیشن ہے کہ چیف جسٹس رہے ہوئے ہیں, لیکن بات یہ کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو شخص بھی اس استحصالی نظام کا حصہ ہوگا اس کو نفرت کا سامنا